یہ ایٹن سینٹر ہے ٹورنٹو میں، ون آف دا بگیسٹ مال آف کینیڈا۔ کرسمس ایو ہے یہ 24 دسمبر، 25 دسمبر صبح ہے، اور اس میں یہ دیکھیں کتنی زیادہ لائٹنگ اور یہ سب مال جو ہیں سجے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر سجے ہوتے ہیں۔ اور کرسمس منانے کا یہ طریقہ ہے کہ صبح کے ٹائم سب لوگ چرچز میں جاتے ہیں، اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کرسمس ہالیڈے یا کرسمس کہنے کی بجائے زیادہ اب یہ پریفر کیا جاتا ہے، اور میجورٹی جو یہاں پہ آبویسلی کرسچینٹی جو ہے وہ یہاں کا میجورٹی کا ریلیجن ہے، تو لیکن اس کو سر پہ سوار اس طرح نہیں کیا جاتا کہ تاکہ جو لوگ یہاں پہ مائنورٹیز ہیں، ڈفرینٹ ریلیجن کے ہیں، جو کرسچنس نہیں ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اس سے آئسولیٹڈ نہ فیل کریں، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ فیل کریں، تو وہ اس کو ہالیڈے سیزن کہہ دیا جاتا ہے، اور وش کرتے ہیں تو ہیپی ہالیڈیز کہتے ہیں۔ تو یہ انکلوسیونیس جو ہے یہ کینیڈا کے سسٹم نے ہمیں سکھائی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اب کتنے لوگ، ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ، ہر طرح کے ریلیجن کے لوگ سب پھر رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور کرونا کے دنوں کے بعد تو یہ ایک بلیسنگ ہے، اور کوئی پتہ نہیں آگے چل کے کرونا پھر ہمیں کس طرف لے کے جائے، تو جو موقع مل گیا اس کو سب انجوائے کریں۔ کرسمس کا جو پیغام ہے وہ زیادہ یہ میں دینا چاہوں گی کہ اس میں حضرت عیسیٰ کی جو زندگی ہے، کیونکہ یہ ان کا یوم پیدائش ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی ہمارے پروفٹ کے طور پہ ہی ان کا ذکر ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ تو ان کی زندگی کا جو پیغام ہے وہ انسانیت کا، امن کا، اور ان کا جو انکلوسیونیس کا، اور خوبصورت ان کا پیغام ہے۔ دنیا کو وہ خوبصورت دیکھنا چاہتے تھے، انسان کے اندر کی جو اگلینس ہے وہ، بلکہ جو کرسچینٹی ہے، جو عیسائی ہیں یہاں پر، ان کا عقیدہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے سنس کو دھوتے دھوتے، جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ لوگوں کے گناہ دھل جائیں۔ تو اس لیے جو ان کے تعلیمات ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فارگیونیس اور پیس اور محبت اور امن تو سب نظر آتا ہے۔ ساتھ میں ایک چیز آتی ہے کہ نیور جج اینی باڈی، اگر آپ کسی کو جج نہیں کریں، آپ کسی کو کی بات سن کے، جیسے اشفاق حسین کا وہ ایک یاد آتا ہے کہ ایک خاتون تھیں، اور ان خاتون کا جو ہے محلے میں یہ تھا کہ جی یہ خوشبو بہت لگاتی ہیں، مرد ان کے گھر میں آتے ہیں، اور جب مرد آتے ہیں تو چونکہ یہ اکیلی رہتی ہیں، بچے صرف ہیں، تو بچوں کو یہ باہر بھیج دیتی ہیں۔ تو لیکن اور لوگوں کو کے نظروں میں وہ خاتون کا کردار مشکوک تھا، اور وہ اس کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب اس عورت کی ڈیتھ ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خوشبو اس لیے لگاتی تھیں کہ ان کو ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کے جسم میں بو پیدا ہو گئی تھی، تو وہ اس بو کو ختم کرنے کے لیے خوشبو کا استعمال ضرورت سے زیادہ کرتی تھیں۔ اور جو آدمی آتے تھے ان کے گھر میں، وہ کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا، کوئی وکیل ہوتا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کی ڈیتھ جلدی ہو جانی ہے، تو بچوں کو اس لیے باہر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ بچوں کے سامنے اس قسم کی فرسٹریٹنگ اور ڈپریشن والی باتیں نہ ہوں۔ پھر کرسمس کی طرف آتے ہیں کہ کیسے منائی جاتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ درخت، گھروں کے اندر بھی کرسمس ٹری سجائے جاتے ہیں، مالز میں سجائے جاتے ہیں، جو ڈاؤن ٹاؤنز ہیں سب جگہوں کے، ان کو بہت خوبصورت لائٹنگ کی جاتی ہے، لوگ لائٹس دیکھنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ اب یہ جو ڈسٹلری ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر ابھی ہم آئے ہیں، تو یہاں پہ یہ جو خوبصورت سی وائٹ لائٹ اور اس طرح سب یہ درخت سجا ہوا ہے، یہ سب جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ لوگ اس طرح کرسمس ایو کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور سینٹا کلاز جو ہے وہ بڑا بزی ہوتا ہے اس رات کو، کیونکہ اس نے جو لوگوں نے گھروں میں کرسمس ٹری لگائے ہوتے ہیں ان کے نیچے سب ایک دوسرے کے لیے گفٹس رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں۔ تو ہماری عیدوں کو تو اب اور شبراتوں کو تو منانے کا سٹائل ہی کچھ بدل گیا ہے، لیکن یہاں پر جو روایت ہے وہ اسی طرح قائم ہے، اور لوگ جو ہیں ایکچولی اس کو محبت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں۔ اور مالز میں اسی لیے اتنا رش ہے کہ انہوں نے اس دن شاپنگ کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، اپنوں کو گفٹ دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ جیسا میں نے کہا، حضرت عیسیٰ کا جو پیغام تھا کہ رحم دلی کا سلوک کرنا ہے، نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، اپنے آپ کو نیکی کی بنیاد پر کسی سے برتر نہیں آپ نے سمجھنا،
کیونکہ جو تکبر ہے، نیکی کا تکبر جو ہے وہ بدی سے زیادہ برا ہے، اور بدی یعنی بدی اٹ سیلف اتنی بری نہیں ہوتی جتنا نیکی کرنے والے کا تکبر برا لگتا ہے۔ آج قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے، اس ٹری کے نیچے کھڑے ہو کے مجھے ان کی ایٹن سینٹر میں کھڑی ہوں، اور یہ جو کرسمس کا درخت سجا ہوا ہے اس پہ مجھے قائد اعظم کی یاد اس لیے آ رہی ہے کہ ان کا بھی یوم پیدائش ہے، اور ان کی بھی جو ٹیچنگز تھیں، ان کی بھی جو وہ تھیں، جو بات کہتے تھے، جو وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کروانا چاہتے تھے، وہ اس کا ان کو موقع نہیں مل سکا۔ زندگی نے ان کو صرف 1 سال کی مہلت دی پاکستان بننے کے بعد۔ ان کی خواہش یہ تھی، جیسے اب ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو کینیڈا اور امریکہ کے جس طرح کے تعلقات ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ پاکستان جب بنے تو پاکستان اور انڈیا بالکل ایسے ان کے تعلقات ہوں، ان کے بزنس اس طرح آپس میں کریں، ان کے جو بارڈرز ہیں کھلے ہوں، کیونکہ جب وہ یہ بات کرتے تھے اس وقت کینیڈا اور امریکہ میں آنے جانے کے لیے پاسپورٹس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو 9/11 کے بعد کی کھیل ہے، اس وقت یہی تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے لوگ کھلے ایک دوسرے کے طرف آیا جایا کریں، بزنس کریں اور یہ سب چیزیں کریں۔ وہ خواب تو ان کا بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ انڈیا میں 1937 کے الیکشن کے بعد مائنورٹی کی اذیت جھیلتے دیکھا تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عذاب کوئی اور مائنورٹی جھیلے جب پاکستان بن جائے۔ تو وہ مسلمانوں کے حقوق کے جو اس کی سٹرگل تھی، ان کے رائٹس کے لیے جو سٹرگل تھی، اس کے لیے پاکستان بنایا تھا، تاکہ ان کو مائنورٹی والا کرب نہ جھیلنا پڑے جو کانگریس کی جیتنے کے بعد وہ جھیل رہی تھی ہماری کمیونٹی۔ تو جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ان کی تقریر تھی وہ ان کی یہی تھی کہ اس کو جو سب مسلمان جو ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان یہاں پر جو کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہے، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پہ اسی طرح آزاد ہے جیسے کہ مسلمان آزاد ہے، اور مذہب کی بنیاد پر کوئی کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گا۔ یہ ان کا خواب تھا، یہ ان کا ایک اور خواب جو نہیں شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آتا پاکستان میں، جس طرح کے حالات بن جاتے ہیں اور جس طرح مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں آج 25 دسمبر کرسمس کی لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی خوشی ہے، لوگ کیسے پھر رہے ہیں، لیکن یہی کرسچن جو پاکستان میں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کو میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں، کہ یہ کن کی عید ہے اور کس طرح ان کو دیکھتے ہیں وہ تیار ہو کے جب باہر نکلتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم عید مناتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا، ہمیں مذہب کی بنیاد پر کبھی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سسٹم قائد اعظم چاہتے تھے پاکستان میں، یہ سسٹم ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ سسٹم ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اور ریلیجن کی جہاں تک بات ہے، وہ یہاں پہ چونکہ یہ کرسچن میجورٹی ہے، یہاں پر کرسچنز کی میجورٹی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ریلیجن سوائے عملی زندگی میں، سوائے ان جگہوں پہ جہاں پہ اخلاقیات، انسانیت، وہاں پر نظر آتا ہے ہمیں مذہب۔ جو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اسلام نظر آتا ہے، ایکچولی تو ہر مذہب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ انسانیت ہے، وہ ہمیں یہاں پر اس وقت صرف نظر آتی ہے مذہب کی صورت میں جب ہمیں اخلاقی اقدار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہائی پیمانے پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک میں مذہب کا یہی صرف عمل دخل ہونا چاہیے، اور اس کو سیاست سے، آئین سے بالکل دور رکھ دیا گیا کہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ریلیجن کا۔ جہاں پہ ریلیجن کا تعلق واسطہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، اس کے اقدار میں، اس کے اعتبار میں، وہاں پر مذہب جو ہے اس کو کیا ہوا ہے۔ تو آج قائد اعظم اور حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش کے موقع پہ کینیڈا کے اندر آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہاں لوگ کیسے کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، کتنی محبت سے، پیار سے، سب کو ساتھ شامل کر کے، یہ میرا پیغام ہے۔ اور وہی پیغام ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ ریلیجن کو آپ آئین میں جو ہے آپ کے ڈال دیا گیا، لیکن آپ اس کو نفرت کا وسیلہ نہ بنائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملوں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ کمنٹ میں اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو اس پہ کمنٹ کریں، اپنا کمنٹ نیچے ڈراپ کر سکتے ہیں آپ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔
I had one wish, I know what I'd wish for. Thank you. Take that to